خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 25واں باب۔ اور اس کی سلطنت کے 90 برس کے 10ویں مہینے کے 10ویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبوکدنضر نے اپنی ساری فوج سمیت یروشلم پر چڑھائی کی اور اس کے مقابل خیمہ زن ہوا، اور انہوں نے اس کے مقابل گرد گرد حصار بنائے، اور صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 11ویں برس تک شہر کا محاصرہ رہا۔ اور چوتھے مہینے کے 9ویں دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی۔ تب شہر پناہ میں رخنا ہو گیا، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا، اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے۔ اس وقت کسدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے، اور بادشاہ نے بیابان کا راستہ لیا، لیکن کسدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یریحو کے میدان میں جا لیا، اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراگندہ ہو گیا تھا۔ سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلا میں شاہ بابل کے پاس لے گئے، اور انہوں نے اس پر فتویٰ دیا، اور انہوں نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اور صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گئے۔ اور شاہ بابل نبوکدنضر کے عہد کے 29ویں برس کے 5ویں مہینے کے 7ویں دن شاہ بابل کا ایک خادم نبوزردان جو جلوداروں کا سردار تھا یروشلم میں آیا، اور اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا، اور کسدیوں کے سارے لشکر نے جو جلوداروں کے سردار کے ہمراہ تھا یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا۔ اور باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے، اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی، اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے، ان سب کو نبوزردان جلوداروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا۔ پر جلوداروں کے سردار نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور داغستانوں کی باغبانی کریں، اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خداوند کے گھر میں تھے، اور کرسیوں کو اور پیتل کے بڑے ہوس کو جو خداوند کے گھر میں تھا، کسدیوں نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور ان کا پیتل بابل کو لے گئے، اور تمام دیگیں اور بیلچے اور گلگیر اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے، اور انگیٹھیاں اور کٹورے غرض جو کچھ سونے کا تھا اس کے سونے کو، اور جو کچھ چاندی کا تھا اس کی چاندی کو جلوداروں کا سردار لے گیا۔ اور وہ دونوں ستون اور وہ بڑا حوض اور وہ کرسیاں جن کو سلیمان نے خداوند کے گھر کے لیے بنایا تھا، ان سب چیزوں کے پیتل کا وزن بے حساب تھا۔ ایک ستون 18 ہاتھ اونچا تھا، اور اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا، اور وہ تاج 3 ہاتھ بلند تھا۔ اس تاج پر گردا گرد جالیاں اور انار کی کلیاں سب پیتل کی بنی ہوئی تھیں، اور دوسرے ستون کے لوازم بھی جالی سمیت انہی کی طرح تھے۔ اور جلوداروں کے سردار نے سرایاہ سردار کاہن کو اور کاہن ثانی سفنیہ کو اور تینوں دربانوں کو پکڑ لیا، اور اس نے شہر میں ایک سردار کو پکڑ لیا جو جنگی مردوں پر مقرر تھا، اور جو لوگ بادشاہ کے حضور حاضر رہتے تھے ان میں سے 5 آدمیوں کو جو شہر میں ملے، اور لشکر کے بڑے محرر کو جو اہل ملک کی موجودات لیتا تھا، اور ملک کے لوگوں میں سے 60 آدمیوں کو جو شہر میں ملے۔ ان کو جلوداروں کا سردار نبوزرادان پکڑ کر شاہ بابل کے حضور ربلا میں لے گیا، اور شاہ بابل نے حمات کے علاقہ کے ربلا میں ان کو مارا اور قتل کیا۔ سو یہودا بھی اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا، اور جو لوگ یہودا کی سرزمین میں رہ گئے جن کو نبوکدنضر شاہ بابل نے چھوڑ دیا، ان پر اس نے جدلیہ بن اخیکام بن صافن کو حاکم مقرر کیا۔ جب جتھوں کے سب سردار اور ان کے سپاہ نے یعنی اسماعیل بن نتنیہ اور یوحنان بن کریہ، سریا بن نتحومد نتوفاتی اور یازنیہ بن ماکاتی نے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ کو حاکم بنایا ہے، تو وہ اپنے لوگوں سمیت مصفاہ میں جدلیہ کے پاس آئے، اور جدلیہ نے ان سے اور ان کے سپاہ سے قسم کھا کر کہا، کسدیوں کے ملازموں سے مت ڈرو، ملک میں بسے رہو اور شاہ بابل کی خدمت کرو اور تمہاری بھلائی ہوگی۔ مگر 7ویں مہینے ایسا ہوا کہ اسماعیل بن نتنیہ بن السما جو بادشاہ کی نسل سے تھا اپنے ساتھ 10 مرد لے کر آیا، اور جدلیہ کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا،
اور ان یہودیوں اور کسدیوں کو بھی جو اس کے ساتھ مصفا میں تھے قتل کیا۔ تب سب لوگ، کیا چھوٹے کیا بڑے، جتھوں کے سردار اٹھ کر مصر کو چلے گئے، کیونکہ وہ کسدیوں سے ڈرتے تھے۔ اور یہویکین شاہ یہودہ کی اسیری کے 37ویں برس کے 12ویں مہینے کے 27ویں دن ایسا ہوا کہ شاہ بابل اویل مرودک نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یہویکین شاہ یہودہ کو قید خانہ سے نکال کر سرفراز کیا اور اس کے ساتھ مہر سے باتیں کیں، اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی۔ سو وہ اپنے قید خانہ کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا، اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفہ کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی۔ آمین۔